الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. منها خلقناکم، اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا ہے، جس مٹی سے تمہارے لیے ہم فصلیں پیدا کرتے ہیں، نباتات پیدا کرتے ہیں. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، کھاؤ اس سے اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم، اور پھر تمہیں موت دے کر ہم اسی مٹی میں لٹا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کو، اسی مٹی کو، زندوں کو اپنے اوپر اور مرنے کے بعد اپنے اندر سنبھالنے والا بنایا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ پیدا کر کے نکالیں. جیسے فرمایا بارش ہونے کے بعد زمین کے اندر سے انگوریاں ہوتی ہیں، ایسے انسان نکلے. اللہ جس کا چاہے اپنے نیک بندے کا جسد خاکی محفوظ رکھے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کا جسم مٹی پر حرام کر دیا ہے، اسے مٹی نہیں کھاتی. اس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کا چاہے محفوظ رکھے. لیکن اصول یہ ہے کہ ابن آدم جب قبر میں بند کیا جاتا ہے تو پھر یہ سارے کا سارا
مٹی میں بھسم ہو جاتا ہے، صرف فرمایا ایک آخری ہڈی، ریڑھ کی ہڈی کی، دمچی کی ہڈی وہ باقی رہ جاتی ہے، اسے مٹی ختم نہیں کرتی۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ قبروں سے نکالے گا تو اسی ہڈی سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ہو، اور اس سے انسان ایسے طریق سے باہر نکلے گا جیسے انگور یا ہوتی، سب قبروں سے نکلیں گے اور ایسی حالت میں نکلیں گے جیسے انسان پیدا ہوتا ہے شکم مادر سے، بغیر لباس کے، بغیر ختنے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، اور پھر فرمایا مجھے، اور اسی طرح انبیاء کے بعد نیک لوگوں کو لباس پہنا دیے جائیں، باقی کسی کو نہیں ملے گا۔ اور وہ منظر بڑا سخت منظر ہوگا، قیامت کے دن کو دیکھ کر قبر سے جب انسان نکلے گا تو حواس باختہ ہو جائے گا، کہیں گے کہ کس نے ہمیں جگا دیا، بڑے پریشان ہوں گے، اور ادھر سے نامہ اعمال آ جائے گا، اور وہ کتاب زندگی کچھ کے دائیں ہاتھ میں دی جا رہی ہوگی اور کچھ کے بائیں ہاتھ۔ یہ سب قرآن کی آیات ہیں۔ دائیں ہاتھ والے بڑے خوش ہو کیونکہ ان کی کتاب کامیابی کی ہو، اور بائیں ہاتھ والے بڑے پریشان ہو۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہی ناکامی کی علامت ہے۔ وہ قیامت کا دن، اتنا سخت دن، حساب کتاب کا دن، انسان نے جو یہاں زندگی گزاری ہے اس کا حساب دینا ہے۔ اس ایت اور اس سے پہلی آیات کی سیاق و سباق میں فرعون کا اور موسیٰ کا مکالمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات درمیان میں بیان فرمائی ہے، یہ ان پر واضح کی گئی تھی یا اللہ رب العزت نے سیاق و سباق کی مناسبتوں سے بیان کی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگلی آیت پھر فرعون کے حوالے سے شروع ہوتی ہے، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دی، توحید کے دلائل، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لانے کے رسالت کے دلائل، اور آخرت کا فکر، پیچھے جو مکالمہ ہے اس میں انتہائی تسلی کے ساتھ اس کے سوالوں کے جواب، اور بڑی نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کا حکم دیا تھا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرمایا ہم نے تو سارے دلائل دین کے، توحید کے، اپنی قدرت کی نشانیاں ایمان لانے کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے وہی کافی تھے، خود موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی اس کے لیے کافی تھی، سب اس کے علم میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کس طرح اللہ نے پالے تھے، کس طرح اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تھا، یہ ان کو مارنا چاہتا تھا، اللہ نے کسی کے گھر میں اس کی پرورش کی، پانی میں سلوکی کس طریقے سے ڈالی گئی، پانی نے نہیں ڈبویا، کسی جانور نے نہیں کھایا، محفوظ واپس اسی کے گھر پہ، اسی کے گھر سے
ماں تک دودھ پلانے کے لیے پہنچا دیا تھا۔ کس قدر اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں۔ پھر کس طرح موسیٰ علیہ السلام مریم کی طرف ہجرت کر کے گئے، وہاں اللہ رب العزت نے رہنے کا انتظام کر دیا اور واپس آئے۔ پھر اللہ تعالی نے نبوت عطا فرما دی اور پھر سامنے کھڑے ہیں، مارنا چاہتا ہے، کہتا ہے، پہچان لیتا ہے کہ تو ہمارا بندہ قتل کر کے گیا تھا، لیکن ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اور ہم نے اسے ساری نشانیاں تو بتا دی تھی، فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اس نے پھر بھی جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، بس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، اور نافرمانی کر کے نبی کو جھٹلا کے نافرمانی کی حالت میں مرا۔ اور اللہ رب العزت ان آیات میں سبھی انسانوں کا مجموعی انجام بتا رہا ہے کہ سب نے قبر میں جانا ہے، سب نے میدان محشر میں جمع ہونا ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ پھر سے پیدا کر لے گا، اور جیسی زندگی گزاری ہے اس حساب سے اللہ کے سامنے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اس دن جو اس دنیا میں مسلمان بن کے رہا وہ کامیاب، اور جو شخص اللہ کا نافرمان بن کے رہا وہ ناکام۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے مکالمہ ان کا پھر جو ہوا تھا اللہ شروع کرتے ہیں، کہتا ہے قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، جس طرح کا تو جادوگر ہے اسی طرح کا جادو ہم تیرے مقابلے میں لاتے ہیں۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، ایک دن کا ہمارے ساتھ اور اپنے درمیان ایک وعدے کا دن مقرر کر، ایک وقت مقرر کر، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے نہ تو۔ لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا، ایک جگہ بھی مقرر کرو، ایک وقت مقرر کرو، تو جو بڑا جادوگر ہے ہم بھی اسی طرح کا جادو کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، نبیوں کو کافروں نے جادوگر بھی کہا اور بھی بڑے بڑے الزام لگائے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کے معجزات کو جادو کہتا، قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ، ٹھیک ہے ہمارا تمہارا وقت ٹھہرا، ہم وعدہ کرتے ہیں اس دن کا جس دن تمہاری عید ہوتی ہے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، چاشت کے وقت لوگ جمع ہو جائیں سورج نکلنے کے بعد، اور اس وقت ہم اس دن ہم مقابلہ کریں گے، لاؤ تم اپنے جادوگر۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، فرعون کیا اور فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کے دن کہا تمہارے لیے بربادی ہو، اللہ پر جھوٹ نہ کھڑو۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا فیصحبکم بعذاب، وہ تمہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دے گا۔ وقد خاب من افترا، اور وہ شخص ذلیل و رسوا ہوا جس نے بہتان باندھا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران مبینان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما۔ الحاصل انہوں نے ٹھان لی تھی، سرگوشیاں بھی کی، علیحدہ بھی ہوئے، لیکن رکے نہیں۔ فرعون کہتا ہے کہ اور وہ اس کے لوگ جو اس کی ہاں میں ہاں بلانے والے کہ یہ دونوں ہارون اور موسیٰ
یہ جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ تمہیں اس زمین سے نکالنا چاہتے ہیں وَيُذْهِبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ اور اسی طرح جو تمہارا پرانا بات کرنے والا طریقہ ہے وہ بھی یہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ کہتا ہے بس اپنی تدبیریں اکٹھی کر لو صفوں میں کھڑے ہو جاؤ اور آج جو غالب آیا وہ کامیاب ہے مقابلہ ہوتے رہے اچھا بھائی ٹھیک ہے جادوگر کہتے ہیں یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان تکون اول من القا تم پہلے اپنا جادو ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں قال بل القوا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے ڈالو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ انہوں جادوگروں نے کہا تھا کہ اس میدان میں رسیاں لاٹیاں جو تمہیں لمبی چیزیں ملتی ہیں یہاں لا کے پھینک دو انہوں نے جادو کیا تو وہ سب سانپ بن گئی اور وہ سب چل رہی تھی بھاگ رہی تھی جادو سے چیزوں کی جو اصلیت ہوتی ہے وہ نہیں تبدیل ہوتی جبکہ معجزے میں چیز کی اصلیت بدل جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب آسا پھینکتے تھے تو حقیقت میں سانپ اس وقت سانپ ہوتا اور انہوں نے جو سانپ دکھائے وہ لوگوں کے سانپ نظر آتے تھے کیونکہ جادو لوگوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے چیز نہیں بدلتی الحاصل لوگوں کو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ کہ ان کے تخیل میں خیال میں ایسا آتا تھا کہ جیسے یہ رسیاں لاٹیاں یہ بھاگ رہی ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام اپنے نفس میں ڈرے اس بات پر کہ ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اور یہ سمجھے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کا آسا جو سانپ بنتا ہے شاید واقعہ کا تو جادوئی ہو کہ ان جادوگروں نے جو جادوگر کو سانپ بنا دیا ہے خیر موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ فرمایا ہم نے کہا تم ڈرو نہیں تم ہی آج غالب ہو وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اپنے دائیں ہاتھ میں جو آسا لے کے کھڑے ہو اس کو پھینک دو تلقف ما صنعوا جو کچھ انہوں نے کیا ہے کہ اس کو نکل جائے گا انما صنعوا کید ساحر جادوگروں کا وہ جادو ان کی چال یہ سب کھا گیا ولا یفلح الساحر حیث اتى جادوگر کو کامیاب ہوتا ہی نہیں جیسا بھی وہ جادو لے کے آئے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا جادوگر حقیقت کو سمجھ لے کہ ہماری رسیاں لاٹیاں اس کا سانپ کھا گیا یہ حقیقت میں سانپ تھا اور ہماری رسیاں لاٹیاں سے لوگوں کو نظر آتی تھی فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا تو وہ جادوگر سجدے میں گر گئے سارے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ اور وہ جھٹ سے پکار ہوئے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے قَالَ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ کہا تم ایمان لائے پہلے اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا فرعون الٹ ہو گیا ماننے کی بجائے سمجھنے کی بجائے اچھا میرے کہنے سے پہلے تم ایمان لے آئے میں نے تو اجازت دی نہیں تھی اس سے ثابت ہوتا ہے انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر وہ تمہارا بڑا ہے تم اس کے شاگرد ہو تم اس کے چھوٹے ہو اس نے تم کو جادو سکھایا ہے اور تم نے بھی جادو کیا تم نے چھوٹا جادو کیا اور اس نے بڑا جادو کیا اور تم نے اب جو ہے یہ ایک ڈرامہ کیا ہے اور ان کا ڈرام سکھایا ہے فلا تبدلن ایدیکم وارجلکم من خلاف میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں کھجور کے تنوں میں سوڑیاں دوں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور اب پتہ چل جائے گا کون ہم میں سے سخت اور باقی رہنے والا عذاب دیتا ہے، اور میں تمہیں آج چھوڑوں گا نہیں۔ اور اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ بات قابل غور ہے، یہ ابھی ابھی پیغمبر کا غور کا دیکھ کر مسلمان ہوئے، اور ابھی ابھی ان کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اور فوراً ان کو سلا سنائی جا رہی ہے، فوراً ان کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، پھر اس کے بعد تمہیں سولی دوں گا، اور وہ اس دور کا سولی دینا بڑا اذیت ناک طریقہ تھا۔ کھجور کے تنوں میں کھجور کے تنے کے ساتھ منہ بند کر کے انسان کو باندھ دیتے تھے، پھر اس کے جسم میں میخے مار دیتے تھے اور اس کو درخت کے ساتھ گاڑ دیتے تھے، اور وہ طرف طرف کے اس طرح مرنا۔ کہتا ہے کہ کھجوروں کے تنوں میں تم کو سولیاں دوں گا۔ ان کو مسلمان ہوئے نہ دن گزرا ہے، نہ ہفتہ، نہ مہینہ، نہ سال، اور ان کا ایمان کتنا پکا، کتنا پختہ، اور ان کی شرح صدر ایمان کی حالت میں اب کیسی ہو گئی۔ قالوا لن نرسلك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ کہتے ہیں جو مرضی کر لو، ہماری اس دنیا کی زندگی میں جو فیصلہ کرنا ہے تم کر لو، ہم اس دلائل پر تمہیں کبھی ترجیح نہیں دے سکتے جن دلائل کی ہمیں سمجھ آ گئی اور اس پر ہم ایمان لے آئے، ہم اب ایمان سے نکل نہیں سکتے، اب ہم اسی کے اوپر پکے رہیں گے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے رب پہ ایمان لے آئے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں جادو کے ذریعے سے مجبور کیا اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، واللہ خیر وابقی، اور اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے، ہم سب اس دنیا کو چھوڑ جانے والے ہیں۔ انہ من یأت ربہ مجرما، اور حقیقت حال یہی ہے کہ جو رب کے پاس نافرمان کر کے جائے گا، مجرم کر کے جائے گا، فإن لَهُ جہنم، اس کے لیے جہنم ہوگی، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں اس کی زندگی ہوگی نہ موت، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا، بڑی اذیت ناک حالت میں ہوگا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اللہ کے پاس فرما بردار بن کر مومن بن کر جائے گا، قد عمل صالحات، اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو اس کے لیے جنت میں بڑے اونچے درجے ہوں گے۔ جنات عدن، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَکَّىٰ، یہ اس کا بدلہ ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا، اپنا تزکیہ نفس کر دیا۔ الحاصل انہوں نے یہ گفتگو ان کے سامنے فرعون اور قوم فرعون، آل فرعون کے سامنے، بلکہ بنی اسرائیل کی دنیا میں سب جمع تھی، انہوں نے یہ گفتگو کی اور وہ جانے دے گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی استقامت عطا فرمائی کہ جو کہ ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے، اور ایسا شرح صدر فرمایا، دنیا آخرت کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کھول دی۔ الحاصل اللہ تعالیٰ نے یہ سب تذکرے
انبیاء کے، صلحاء کے اور ساتھ ساتھ ان نافرمان لوگوں کا بیان ہمارے لیے اس لیے کیا ہے قرآن نے کہ اس سے ہم سمجھیں، اس سے ہم نصیحت لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب الباس والناس واشف الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله، اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔